بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈواسکوپ۔ کل رات 10 بجے 1 ستمبر کو 2021 سید علی شاہ گیلانی اب ہمارے ساتھ نہیں رہے، رحلت فرما گئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا کرے اور خاص طور پہ ان کے جو اہل و عیال ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میری ان سے بہت سی ملاقاتیں ہوئیں اور ان کی زندگی جو ہے، زندگی کا ہر پل وہ کشمیر کی جد و جہد سے عبارت تھا، اور ان کا ہر سانس کشمیریوں، کشمیر اور پاکستان کی محبت سے وابستہ تھا۔ ان سے جب بھی ملاقات ہوئی میرے بھی جذبے میں اس جذبے کو تقویت ملی، اور جو مایوسی کبھی کبھی چھا جاتی تھی وہ دور ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کا ماننا یہی تھا کہ کشمیر کی جو جد و جہد ہے اس میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ناکام نہیں ہو سکتی۔ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا۔ ان کے ساتھ بہت سی باتیں ہوتی رہیں، بہت سے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کھانے بھی کھائے، ان کی امامت میں ہم نے نمازیں بھی پڑھی، اور ہر بار ہر ملاقات کا جو ہے یادیں وہ دل و دماغ میں نقش ہیں۔ اور پاکستان سے ان کی محبت بھی جو تھی وہ بھی جب بھی پاکستان کا ذکر کرتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے یا حادثہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کبھی وزٹ نہیں کر پائے۔ بہت ان کی خواہش تھی لیکن بہرحال بہت سی وجوہات کی بنا پہ وہ پاکستان نہیں آ پائے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ 90s میں، 90 کی دہائی میں بھارت کی حکومت نے بہت کوشش کی کہ حریت کانفرنس کے ساتھ ملاقاتیں کی جائیں اور ان کو پاکستان سے تھوڑا دور کیا جائے۔ پہلے جو نائب وزیر اعظم تھے اڈوانی صاحب نے ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم واجپئی کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ گیلانی صاحب نے ان ملاقاتوں سے انکار کر دیا اور انہوں نے 5 مطالبات رکھے۔ میں آج کی جو یہ وی لاگ ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ جو 5 مطالبات ہیں اس کی یاد دہانی آپ سب کو کروا دوں، کیونکہ کشمیر کی جد و جہد کے لیے وہ بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جو بھارت پہلے یہ مانے کہ جموں اور کشمیر ایک تنازع ہے، اس کے بعد جو وہاں اس کی افواج ہیں، فوجیں ہیں، نیشنل جو سیکیورٹی فورسز ہیں، اس کو وڈرا کرے جموں اور کشمیر، جو مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو کالے قوانین ہیں ان سب کو وہاں سے ہٹایا جائے، ایسپا ہے، پی ایس اے ہے، ڈی ایس اے ہے، ان تمام قوانین کو ہٹایا جائے۔ اور پھر جو سیاسی قیدی ہیں کشمیری ان سب کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ اور پھر آخری یہ تھا کہ جو مذاکرات ہیں کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے وہ ٹرائی پارٹائٹ ہونے چاہیے، جس میں پاکستان، بھارت اور کشمیریوں یا حریت کو شامل ہونا چاہیے، کیونکہ یہی 3 بنیادی اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ اپنی ڈیمانڈز رکھیں کہ جب تک یہ ڈیمانڈز ہماری قبول نہیں ہوں گی اس وقت تک بھارت کی سیاسی قیادت سے ملاقات نہیں کی جا سکتی۔ گو کہ دوسرے جو حریت کے رہنما تھے انہوں نے ملاقاتیں کیں، لیکن گیلانی صاحب نے جو ہے بالکل اس بات پہ وہ ڈٹے رہے کہ یہ ایک اصولی موقف ہے اور اس پہ کوئی سودہ بازی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب صدر مشرف نے اپنا 4 پوائنٹ ایک فارمولہ پیش کیا تو انہوں نے بہت تنقید کی، اور ایک مقام تو ایسا بھی تھا کہ جب پرویز مشرف نے بھارت کا دورہ کیا تو انہوں نے ان سے ملاقات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اور پھر یہ بھی مجھے یاد ہے کیونکہ میں اس زمانے میں دہلی میں ہی تھا جب اوفا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ 10 جولائی 2015 کو ہوئی پرائم منسٹر نواز شریف اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان،
اور چونکہ اس میں جموں اور کشمیر کا ذکر نہیں تھا تو انہوں نے بڑی ناراضی کا اظہار کیا، اور پھر جب وہ زمانے میں میں نے اس جولائی کے ہی مہینے میں شاید عید ملن پارٹی تھی پاکستان ہائی کمیشن میں، تو انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا احتجاجاً کہ جموں اور کشمیر کا ذکر کیوں نہیں ہوا اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں۔ تو یہ ایک اصولی موقف لے کر وہ چلتے رہے ساری زندگی، اور ان کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ بھارت جو کچھ بھی کر لے، جو بھی چالیں چل لے، جو بھی وہ کر لے، جتنا بھی تشدد کر لے کشمیریوں پہ، کشمیری اپنے اس بنیادی حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور ان کا ایمان تھا کہ کشمیریوں کو بالآخر ان کو آزادی ملے گی۔ بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک نشست میں ان سے بڑے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا، گیلانی صاحب کہ سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو آپ نہیں ہوں گے تو یہ بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا اس تحریک میں۔ تو انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، تحریکیں افراد سے نہیں بلکہ جذبوں سے آگے بڑھتی ہیں، اور جہاں تک جذبے کا تعلق ہے کشمیریوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اس جذبے کو لے کر اور آزادی کے جذبے سے بھرپور اس سے مالا مال ہیں، اور وہ آگے بڑھتے رہیں گے، چاہے کتنی ہی دشواریاں کیوں نہ ہوں راستے میں، کتنی ہی مشکلات حائل کیوں نہ ہوں، کشمیری اپنے حق سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور آج جب وہ ہم میں نہیں ہیں تو ان کی بہت سی باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں، اور میں صرف آج کا جو وی لاگ تھا اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو 5 ان کے مطالبات ہیں یہ آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ آگے اگر جد و جہد کو لے کر چلنا ہے تو ان 5 مطالبات میں بڑی حکمت ہے، اور اگر کشمیری رہنما ان سے جڑے رہیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ ان کو کامیابی نہ ملے، اور ہم سب کو کامیابی نہ ملے۔ بہت سے لوگوں نے کل سے مجھے پیغامات بھی آ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ ان کا مشرف صاحب کے بارے میں کیا خیال تھا، نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا خیال تھا، اور کیا کشمیر کے بارے میں کہتے تھے۔ تو میں ان سے یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ میری کتاب ہاسٹیلیٹی ہے، اس میں میں نے تمام جو میری اپنی ملاقاتیں ہیں، یا جو وہ مشرف صاحب کے بارے میں سوچتے تھے یا کہتے تھے، یا نواز شریف صاحب کے بارے میں جو کہتے تھے، وہ اس کتاب میں تفصیلی طور پہ میں نے درج کر لی ہیں تاکہ ریکارڈ رہے آنے والی نسلوں کے لیے کہ کشمیر کی جد و جہد کہاں پہ رہی، کس طرح آگے اس نے بڑھنا ہے۔ تو آج جب کہ وہ ہم میں نہیں ہیں تو بس دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلیں، اور کشمیر کی جو ہمارے ایک اصولی موقف ہے اس پہ ہم ڈٹے رہیں۔ اور کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے، ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے اصولی مواقف سے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر تحریکیں تتر بتر ہو جاتی ہیں، وہ پھر آگے بڑھ نہیں سکتی۔ اور یہی ایک بنیادی پیغام تھا گیلانی صاحب کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو ان کی آزادی ہے وہ ان کو جلد نصیب کرے، اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ جو پاکستان کے عوام ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ ان کی جد و جہد میں کھڑے ہیں۔ ایک بار پھر گیلانی صاحب کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، آمین۔